السلام علیکم دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں جن آیتوں کی تلاوت کی گئی وہ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے، یعنی قرآن مجید کے سورتوں کے اعتبار سے، سورت کے حساب سے جو دوسرا سورہ قرآن کے اندر لکھاوٹ کے اعتبار سے جو لکھا گیا ہے سورۃ البقرہ، اس سورت کا تیسرا رکوع آج تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کی 2 آیتوں کی تفسیر گزشتہ جمعہ کی گئی تھی۔ سورۃ البقرہ کے اندر تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے متعلق پہلی 2 آیتوں میں توحید کے متعلق بندوں کو سمجھایا، بندوں کو دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر پوری انسانیت کے لیے توحید کی دعوت دی تھی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تفرقہ بازی نہیں، کسی قسم کی علیحدگی نہیں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، جو ان سے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے لیے بھی اللہ نے توحید کی دعوت دی تھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بندوں کو ارشاد فرما دیا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جو آج دنیا میں پل رہے ہیں، بس رہے ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو دنیا سے چل بسے ان سب کے لیے بھی اللہ نے توحید کی دعوت دی کہ اے لوگوں، تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دے کر کے دعوت اور اپنے رب ہونے کی وجوہات کو، علامتوں کو بتلایا کہ میں خدا کیوں تم کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا، اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہوں۔ تم کو پیدا کرنے والی ذات کوئی دوسری نہیں ہے بلکہ میں خدا تم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تم کچھ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں ایک مجسمہ انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ کوئی دوسری ذات یہ کام نہیں کر سکتی، میں خدا تم کو پیدا کیا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احسانات کو گنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا،
وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنا کر کے کھڑا کیا اور آسمان سے بارش کو برساتا ہے، پھر ان بارش کے پانی کے ذریعے سے اللہ پھلوں کو اگاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو کر رہا ہوں تو بس تمہیں اس کے بدلے میں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف میری عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے صاف دعوت دے دی توحید۔ اس رکوع کے اندر توحید اور رسالت اور آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی دو آیتوں میں توحید کا تو ذکر ہو گیا کہ عبادت کرنے کے لائق ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہرگز نہیں کی جا سکتی، اور کوئی ایسی ذات لائق بھی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسی ذات جو ایک انسان کے ایک معمولی سے آنکھ کو بنا دے؟ ہے کوئی ایسی ذات جو انسان کے ایک ہاتھ کو بنا دے؟ ہے کوئی ایسی ذات جو انسان کے ایک کان کو بنا دے؟ جب انسان ایک کان کو، ایک ہاتھ کو، ایک آنکھ کو نہیں بنا سکتا، دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں جو ان چیزوں کو وجود میں لا سکے، تو پھر کیوں کر ان کی عبادتیں کی جا سکتی؟ جتنے لوگ، جتنے مذہب والے جن کی عبادتیں کر رہے ہیں، سب لوگوں کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے کہ تم جن کی عبادتیں کر رہے ہو، کیا وہ تمہیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں وجود بخشنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ تمہیں کھلا سکے؟ کیا ان کے پاس یہ قوت ہے کہ تمہیں روزی دے سکے؟ نہیں ہے۔ اگر روزی دینے کی صلاحیت، روزی دینے کی طاقت، پیدا کرنے کی صلاحیت، بنانے کی طاقت اگر کسی میں ہے تو وہ صرف واحد میری ذات میں ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو جب یہ تمام چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں تو تم کیوں کر دوسروں کی عبادتیں کرتے ہو؟ اللہ کی طرف سے توحید کا اعلان ہو گیا۔ پھر تیسری آیت میں، دوسرے رکوع کی تیسری آیت میں آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر رسالت کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ پھر اللہ نے ان پر کلام مجید کو اتارا، ایسا کلام ہے کہ جس کلام کے مثل کوئی کلام دنیا میں نہیں آیا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو انسانوں کا کلام ہے، اللہ کا کلام کہنا یہ جھوٹ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے تہمت باندھی کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے منہ توڑ جواب دے رہے ہیں اس آیت کے ذریعے سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو، تمہیں گمان ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری ہے، تمہیں اس کے متعلق شک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کے جیسی ایک صورت، اس کے مثل ایک صورت لے کر کے آؤ۔ اگر تم لے کر کے آ جاؤ گے تو واقعی ہم مان لیں گے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن کہاں سے لوگ لائیں گے؟ یہ تو واقعی اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لیے اس وقت عرب کے اندر بہت سارے فصحا، بلغا، جن کی فصاحت مانی جاتی تھی، جن کی بلاغت مانی جاتی تھی، جو ایک ایک جملے کو لے کر کے کئی شعر، کئی کلمے، کئی جملے بناتے تھے۔ اتنی فصاحت ان کی زبان کے اندر، اتنی تاثیر تھی، اتنی قوت تھی۔ ان سب کے باوجود انہوں نے جب کلام کا انکار کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو انسانوں کا کلام ہے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ انسانوں کا کلام ہے تو تم ایک آیت بنا کر کے دکھا دو، ایک آیت کسی جیسی بنا کر کے دکھاؤ۔ اس وقت اتنے بڑے بڑے فصحا بلغا ہونے کے باوجود اس وقت نہ تو ایک آیت بنا سکے، نہ اب بنائیں گے، اور نہ قیامت تک کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا کہ جو قرآن مجید جیسی ایک آیت کو پیدا کر سکے، بنا سکے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔
بڑی بڑی طاقتیں ہونے کے باوجود، بڑی بڑی قوتیں ہونے کے باوجود، ان کی زبانوں کے اندر تاثیر ہونے کے باوجود، فصاحت اور بلاغت کے مانے جانے والے تھے وہ، اس کے باوجود انہوں نے ایک آیت پیش نہیں کر سکی. تو اسی وقت ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ واقعتاً جب انسانوں کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، جب انسان اس جیسی ایک آیت کو بنا ہی نہیں سکتا، تو یقیناً یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. انہیں یقین ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی سرکشی پر جمے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد کا جو طریقہ کار چلا آ رہا تھا وہ اس کو ماننے پر اڑے ہوئے تھے. اب اگر یہ لوگ سمجھ کر کے دین لے آتے، اسلام قبول کر لیتے، تو ان کی ذلت ہوتی. اس وجہ سے ان لوگوں نے جاننے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا. اور بعض لوگوں نے واقعتاً سمجھ گئے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. تو جب ان کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے باقاعدہ ایمان لے آیا، اسلام کو قبول کیا. اور بعض لوگوں نے دین کو قبول نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ضد تھی. حضرت عبداللہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یا طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعے کو، ایک حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن قریش جو بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، جب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کلام ہم بنا نہیں سکتے، اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے تینوں اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے تھے. رات کے وقت میں تینوں کو خیال آیا، تینوں اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر الگ الگ اپنے مکان سے اٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس پہنچ کر کے گئے. سب تینوں کا ارادہ یہی تھا کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں گے رسول اللہ کی زبانی. اب تینوں ایک دوسرے کو علم نہیں کہ تینوں جا رہے ہیں، لیکن تینوں وہاں پہنچے ہیں. پہلی رات گئے، تینوں جا کر کے کلام اللہ کو سنا رسول اللہ کی زبانی، اور تینوں سننے میں اتنے مدہوش ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صبح کا وقت ہو گیا. صبح کا وقت ہو گیا. کلام اللہ میں اتنی لذت ہے، اتنی تاثیر ہے کہ آدمی اگر صدق دل سے، سچی نیت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ سنتا ہے تو جیسے جیسے سنتا ہے اس کو مزہ آنے لگتا ہے. تو یہ سن رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت ہو گیا ہے صبح کا. تو اب تینوں لوٹ کر کے آنے لگے تو راستوں میں تینوں کی ملاقات ہوئی راستے میں. اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو. تو سبوں نے وہاں جھوٹ بول کر کے اپنا دامن بچا لیا اور چلے گئے. پھر دوسری رات پھر تینوں کو نیند نہیں آئی کہ ہمیں کلام اللہ کو سننا ہے. تو تینوں پھر دوسری رات گئے، جا کر کے کلام اللہ کو سنتے رہے رسول اللہ کی زبانی. یہ تو اللہ کا کلام ہے اور دوسرا رسول اللہ کی زبانی سن رہے ہیں. تو بتاؤ ان کو کتنا مزہ آیا ہوگا. صبح تک سن رہے تھے، صبح تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صبح کا وقت ہو گیا. تو پھر تینوں لوٹ رہے تھے اپنے گھروں کو. پھر تینوں کی ملاقات راستے میں ہوئی. اب تینوں پوچھنے لگے کہ کہاں سے آ رہے ہو. پھر تینوں نے اپنا دامن بچایا کہ فلاں جگہ گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے. پھر تینوں اپنے گھر چلے گئے. تیسری رات بھی وہی ماجرا ہوا، تیسری رات بھی وہی راستے پر ملاقات ہوئی. تو تینوں نے آپس میں ملاقات کر کے جب بات چیت کی تو جو اخنس راوی تھا اس نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے حجرے کے پاس گئے تھے کلام اللہ شریف کو سننے کے لیے. تو اخنس بن شریح نے ابو سفیان سے پوچھا کہ بخدا تم بتاؤ، سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے کلام اللہ کے بارے میں، تم کیا یقین رکھتے ہو کلام اللہ کے بارے میں، کیا تاثرات ہو تمہارے کلام اللہ کے بارے میں. تو ابو سفیان نے فرمایا کہ یقیناً یہ کلام اللہ ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہے. یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. ابو سفیان نے بلا جھجک کے کہہ دیا. پھر اس کے بعد اخنس بن شریح نے اس کے جواب میں فوراً فرمایا کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. پھر صبح کے وقت اخنس بن شریح ابو جہل کے گھر پر گئے. جا کر کے ابو جہل سے ملاقات کی. ابو جہل سے فرمایا کہ بخدا تم بتاؤ کہ کلام اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو ابو جہل نے بھی یہی جملے دہرائے
کہ قسم بخدا یہ کلام اللہ ہے. اگر انسانوں کا کلام ہوتا تو اتنے سارے فصحا بلغا عرب کے اندر اتنے سارے فصاحت کے تھاڑے مارتے سمندر ہونے کے باوجود کسی ایک نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور اس چیلنج کے بدلے میں ایک آیت پیش نہیں کر سکے. تو یقیناً یہ کلام اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے قریش کے خاندان قریش سے اور ہمارے خاندان سے ہمیشہ مقابلہ چلتا رہتا ہے. اگر وہ لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے بڑھ کر کے لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں. اگر وہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم بھی ان سے بڑھ کر مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر وہ لوگوں کو کھانا پینا کھلاتے ہیں تو ہم بھی ان سے بڑھ کر کے لوگوں کو کھانا پینا کھلاتے ہیں. البتہ جو چیزیں جو قریش خاندان والے کرتے ہیں ان سے بڑھ کر ہم بھی کرتے ہیں. ہمارا اور ان کا برابر کا ٹکراؤ چلتا آ رہا ہے. لیکن بخدا جب سے قریش کے خاندان سے نبوت کا اعلان ہونے لگا اور جب ان کے خاندان سے نبوت کا اعلان ہونے کے باوجود ان کے خاندان کے فرد نے جب کلام اللہ کی مثال پیش کی، کلام اللہ کو پیش کیا، تو ہم اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکے. نہ تو ہم نبوت کا دعویٰ کر سکے اور نہ تو ہم کلام اللہ جیسی ایک آیت پیش کر سکے. ہمارا خاندان اب ان کے مقابلے میں گر چکا. وہ کلام اللہ شریف یقیناً اللہ کا کلام ہے. تو میرے دوستوں، ان کو معلوم تھا کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، رسول ہے. لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے، اپنے عزت نفس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. کیوں کر قبول کریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو ایمان نصیب فرماتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تڑپ ہوتی ہے. تو ان کے دلوں کے اندر تڑپ بھی نہیں تھی تو اللہ نے ان کو ایمان بھی نصیب نہیں فرمایا. آج بھی دنیا کے اندر جتنے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کلام اللہ محض عبث ہے، بیکار ہے، نعوذ باللہ، تو ان سب کے لیے بھی وہی چیلنج، وہی دعویٰ، وہی چیلنج آج بھی ہے. چاہے وہ وقت کا فرعون وسیم رضوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نرسنگھ کیوں نہ ہو، سبوں کے لیے بھی کلام اللہ پر جب اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے کلام پر جب ان کی زبانوں سے اعتراضات نکل رہے ہیں، تو ہمیں نیا چیلنج پیش کرنے کی ضرورت نہیں. بس یہی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا پرانا چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر تم واقعتاً کلام اللہ کو عبث بیکار مانتے ہو تو تمہارے اندر اگر صلاحیت ہے، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو ایک آیت کا ٹکڑا صحیح پیش کر دو. نہیں کر سکیں گے. اللہ کے کلام کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس پر مزید یہ بھی فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوتا کہ کلام اللہ جیسی ایک مثال پیش کرنے کے لیے تو تم نہیں بلکہ تم تمہارے شہداء کو، یعنی تمہارے یار و مددگار کو، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو ان کو اور جن کو تم اپنا مددگار مانتے ہو ان سب کو بلا لو سوائے اللہ کے. ان سب کو بلا کر کے ایک آیت پیش کر دو تو تمہیں مان لیا جائے گا. اگر تم سچے ہو تو ایک آیت پیش کر دو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست بات فرمائی، ایک زبردست ٹکراؤ والی بات فرمائی. جواباً اللہ نے بہت اچھی بات فرمائی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز تمہارے اندر یہ صلاحیت اور استعداد نہیں کہ تم ایک آیت کو پیش کر سکو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے یہ ہونے والا نہیں ہے، تمہارے بس میں یہ چیز نہیں ہے، تمہارے اندر وہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو آخری دعوت، پہلی دعوت زبان سے سمجھا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتلا کر کے، اپنے انعامات بتا کر کے دیے. پھر اس کے بعد آخری دعوت جو دے رہے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی جہنم کا ایندھن، جہنم کو بھڑکانے والی، جہنم میں سلگنے والی چیزیں آدمی اور پتھر ہیں. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا اور رسالت کا اور آخرت کا بیان فرمایا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ. لیکن آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. آج تک کسی نے ایک آیت کو پیش نہیں کر سکتی. کیوں کر پیش کرے گی؟ یہ تو کلام اللہ ہے. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام اللہ شریف کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام اللہ سے انسیت، کلام اللہ سے محبت، اس کی تلاوت کا شوق، اس کو پڑھنے کا جذبہ، اس کو سیکھنے کا جذبہ اللہ ہم سب کے